بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جگدیش سے رابطے میں تھی، بلکہ کرشن کمار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جگدیش سے ماروتی کے ذریعے وہ فون نمبر کرشن کمار تک پہنچا تھا۔ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ ہوتا تو کرشن کمار ہمارے گھر پر دعویٰ بولنے سے پہلے ہم سے فون پر بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوتا۔ میں نے اسے فون پر جو جواب دیا وہ اس کے غیر ضروری اعتماد بلکہ تحکم کا فطری رد عمل تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ہمیں معلوم تھا کہ اس رابطے کے لیے کرشن کمار نے ذرا سی دیر میں 3 بار ہمارا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کی چوتھی کال آنی ناگزیر تھی۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے کے لیے قلیل سی مہلت مل گئی تھی۔ یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ کرشن کمار سے اسپیکر فون پر ہی بات ہونی چاہیے تھی، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس کے الفاظ اور لب و لہجے کو اپنے کانوں سے سن سکے۔ ویرا نے کرشن کمار کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت کم ظرف اور بےہودہ شخص تھا۔ اگر اسپیکر فون پر ویرا اس سے بات کرتی تو وہ ویرا سے ایسی بد کلامی کر سکتا تھا جو اس کے لیے خجالت کا سبب بن جاتی۔ میں اس سے بات کر چکا تھا، پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی آواز بدل کر اس سے ڈینی کی حیثیت سے خود بات کروں گا۔ کرشن کمار کی کال نے جہاں ماروتی کے رابطوں کی تصدیق کر دی تھی، وہیں اس عورت کے بارے میں مجھے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف وہ مجھ سے وعدہ کر چکی تھی کہ کرشن کمار کو ہمارے ہاتھوں پکڑوا دے گی، دوسری طرف اس نے جگدیش سے ملنے والا ہمارا فون نمبر کرشن کمار کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا دوہرا کھیل کھیل رہی تھی اور کس کے ساتھ مخلص تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کرشن کمار کا فون آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میں ویرا کو فون پر بلا دوں۔ میں ڈینی بول رہا ہوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ اچھا ہوا کہ تم لوٹ آئے، میری بات تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہے عافیت سے ہے، اس کے بارے میں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، اب تمہارا فون نمبر بھی مل گیا ہے۔ اگر میرے دماغ میں ذرا سی رنگینی چھا گئی ہوتی تو اس وقت ویرا میرے قبضے میں ہوتی اور تم خود میرا آدمی لوٹانے کے لیے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے۔ وہ سب ماضی کی باتیں ہیں، میں آنے والے وقت پر نگاہ رکھتا ہوں، وہ تمہارے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ یہ سب چلتا رہے گا۔ مراد دریف سے میری بات کرا دو۔ وہ میرے جواب کی تلخی کو خاموشی سے پی گیا۔ تم یہاں سے پٹ کر جا چکے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں نہیں ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ مراد کی زندگی کے بارے میں اس کی خوش فہمی کا برقرار رہنا ہمارے حق میں مفید تھا۔ ابھی تک تمہارے اور ویرا کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں۔ مراد کو آزاد کر دو گے تو تم دونوں محفوظ و مامون رہو گے۔ میں بلی اور چوہے کا یہ کھیل زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے میری پیشکش قبول نہیں کی تو میں امریکیوں سے اپنی معلومات کی پوری قیمت وصول کر لوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ آج بھی تمہاری تلاش میں ہیں اور تم دونوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہم بھی اسی شہر میں ہیں اور امریکی بھی۔ وہ سوچے سمجھے بغیر ہم پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ مراد کے بجائے تم کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم تمہاری دھمکی میں آئے بغیر اب تمہارے سرکوبی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تم میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ تم جہاں بھی پہنچے ہو وہاں تمہیں میرے نشان ملے ہیں۔ میں برا وقت آنے سے پہلے ہر رکاوٹ سے گزر چکا ہوتا ہوں۔ میری یہی خوش قسمتی تمہیں مجھ سے دور رکھے گی۔ تم آگ سے کھیل رہے ہو، یہ شعلے کسی بھی وقت تمہارے دامن کو چاٹ لیں گے۔ تم ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کو کھوتے جا رہے ہو۔ ان کے انجام سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس مٹی میں راہ کا پودا کبھی نہیں پنپ سکے گا۔ راہ صرف میرا نام نہیں ہے۔ کرشن کمار کا لہجہ تہذیب آمیز ہو گیا۔ یہاں راہ کی جڑیں بہت باریک اور گہری ہیں، انہیں تم کبھی بھی ختم نہیں کر سکو گے۔ ایک نام تمہارے سامنے آتا ہے اور تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اسے مار کر بغلیں بجاتے ہو۔ یہ تمہاری خود فریبی ہے۔ تمہاری ان کارروائیوں سے ہمارے سسٹم پر کوئی اثر نہیں
پڑتا ایک آدمی کے ہٹنے سے پہلے اس کے 4 متبادل وجود میں آ چکے ہوتے ہیں۔ ضرور آتے ہوں گے۔ صحرا جیسی نام نہاد NGOز کے ذریعے تم بہت سے لوگوں کو ورگلایا ہے، ان کی برین واشنگ کی ہے، مگر اب صحرا ہمیشہ کے لیے تھار کے ریگستان میں دفن ہو گئی ہے۔ تمہیں اس کا متبادل تیار کرنے میں دانتوں سینہ آ جائے گا تم کو تو شاید اس کی مہلت بھی نہ ملے۔ ہم کسی بھی لمحے تمہاری شہر اکبر کاری وار کر سکتے ہیں۔ تمہاری حد سے بڑی ہوئی خون ریزیاں تمہارے لوگوں کو تمہارے خلاف بدگمان کر رہی ہیں۔ تم حماقت اور نادانی میں ہمارا کام آسان کر رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ میری بات مان لو اور مراد کو چھوڑ کر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ تمہارا اپنا شور کا تربیتی کیمپ بند ہو گیا، صحرا ختم ہو گئی۔ فریڈم انٹرنیشنل میں آج الو بول رہے ہیں۔ فورڈ فاؤنڈیشن کے 4 وظیفہ خوار اپنے اپنے انجام سے 2-4 ہو چکے ہیں اور تم باولے کتے کی طرح مونا باؤ سے کراچی تک بھاگتے پھر رہے ہو۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود تمہاری ہرزہ سرائیاں جاری ہیں۔ اگر روی موہن عین وقت پر بھاگنا گیا ہوتا تو اب تک تمہارے گلے میں توق پڑ چکا ہوتا۔ تم دیکھ لو گے تمہارے ہم وطن کس طرح میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ روی نے میری خاطر ہر چیز کو لات مار دی ہے۔ وہ میرے ہم وطن سے زیادہ تمہارے ہم مذہب ہیں۔ تمہارے اصل ساتھی وہی ہیں جو اپنے تراشے ہوئے خداؤں کے پجاری ہیں۔ مذہب کو بیچ میں مت لاؤ۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی گراہٹ ابری۔ اگر تم سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہو تو سمجھ لو گے تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ امریکی اہلکار تمہیں زمین کے آخری پرت سے بھی کھود نکالیں گے۔ تمہارے سارا دم خم انہی کے بل پر ہے۔ میجر بخشی اوبرائن ڈی ہنٹ کے اشاروں پر ناچتا تھا، وہ مرا تو آج بخشی گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ صحرا کو پالنے والے بھی امریکی تھے جو نیو یارک میں فورڈ فاؤنڈیشن کا نظام چلاتے ہیں۔ تم جو چاہو سوچتے اور کرتے رہو، ہونا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمالا کی فلک بوس اونچائیوں سے سمندر کی گہرائیوں تک یہ زمین ایک ہے اور یہ ایک ہو کر رہے گی، لیکن افسوس کہ اکھنڈ بھارت کے خواب کی تکمیل دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ اس سے بہت پہلے اپنے برے انجام سے 2-4 ہو چکے ہوگے۔ اس نے اسی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ ہمارا فون نمبر ماروتی نے روی اور کرشن کمار تک پہنچایا ہے، ویرا نے کہا۔ اس نے خود کہا ہے کہ ہمارا فون نمبر اسے اب ملا ہے۔ ماروتی بہت خطرناک عورت ثابت ہوئی ہے۔ غزالہ نے اس معاملے پر پہلی مرتبہ رائے دہی کی۔ آپ کو اس سے ملنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شام کے 7 بجے تم اس سے ملنے جاؤ تو ماروتی کے آس پاس ہی کرشن کمار یا اس کا کوئی آدمی تمہاری گات میں ہو۔ دشمن کے زندہ ہاتھ آنے کا یقین نہ ہو تو ہم بھی اسے مار ڈالتے ہیں۔ ویرا نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہم سب کے لیے تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، اسے اتنے سستے داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ پہلا کام ہے، سلطان شاہ بولا۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ اب ہمیں جگدیش کو بے رحمی سے مسل دینا چاہیے۔ اس نے ہمارا فون نمبر ماروتی کو دیا ہے اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کا اپنی باوج سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ وہ مظلوم اور بے خبر بن کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اسے اس کے بدترین جھوٹ کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے اول خان کو خاموش پا کر ٹوکا۔ تمہاری رائے بھی سامنے آنی چاہیے۔ سچ بات یہ ہے کہ میں متذبذب ہوں۔ اس نے جس حریصانہ انداز میں تم دونوں پر مقرر کیے ہوئے انعام کا ذکر کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عجلت سے کام نہیں لے گا۔ خود کوئی قدم اٹھانے سے پہلے امریکیوں سے تمہارا سودا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مجھے خطرہ مول لینا پڑے گا۔ میں نے کہا وہ بڑے پورے ہوٹل میں کوئی کاروائی نہیں کرے گا۔ ماروتی اس سے مل گئی ہے تو وہ اس کے ذریعے مجھے کسی محفوظ مقام پر گھیرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں بھی ان ہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ اول خان نے میری تائید کی۔ میرے کچھ آدمی پہلے سے ہوٹل پہنچ کر ماروتی اور لابی کے ماحول کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے بعد تم وہاں جا سکتے ہو۔ موضوع متنازع تھا، ہماری رائے تقسیم ہو گئی تھی۔ خاصے بحث مباحثے کے بعد ان تینوں کو میری اور اول خان کی رائے سے اتفاق کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کرشن کمار کے خلاف ہمارے پاس صرف ایک کارڈ تھا اور اس پر ماروتی کا نام نقش تھا۔ سلطان شاہ مسلسل جگدیش کے محاسبے پر اڑا ہوا تھا۔ اس کا نظریہ بالکل بے جان نہیں تھا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ ماروتی کا معاملہ صاف ہوتے ہی جگدیش کی گردن ناپ لی جائے گی۔ اس سے پہلے اسے چھیڑنے میں
معاملات بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ ہم میں سے کسی نے زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اول خان کو شدید احساس تھا کہ موہن ہاؤس کی نگرانی کے معاملے میں ایس ٹی ایف کے عملے کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ میری اور ماروتی کی مجوزہ ملاقات کے بارے میں ایسا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس مہم کے لیے وہ اسی وقت گھر سے نکل گیا۔ سلطان شاہ اس کے ساتھ جانے پر مصر تھا، مگر اول خان نے سختی سے انکار کر دیا۔ کرشن کمار سے ہونے والی تازہ ترین گفتگو کے بعد اس کا تیسرا وار کسی بھی وقت متوقع تھا۔ 5 بجے آئی بی والوں کے آپریٹرز پر پہلی بار کال سگنل آیا اور میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے جلال کا آدمی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ K1 کالنگ فار ہارٹی اوور، ہارٹی اسپیکنگ اوور۔ میں نے پیغام مکمل ہوتے ہی جواب دیا، سوری سر، ہمیں کے ہنٹ میں خاصی تاخیر ہو گئی، لیکن آج اس کا سراغ ملا ہے۔ وہ شہر میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اب تک ہم اپنی تلاش میں ناکام رہے تھے۔ وہ شاید میمن گوٹ کے علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ اوور۔ میمن گوٹ، میں نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے دہرایا، یہ وہی گاؤں تو نہیں جو سپر ہائی وے پر کراچی سے 25-30 میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ پیچھے کچھ فارم اور زرعی زمینیں بھی ہیں۔ اوور۔ یس سر۔ وہ گفتگو میں بہت مؤدب تھا۔ وہاں کئی مصروف ہوٹل بھی ہیں جہاں ٹرک والے پڑاؤ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی اجنبی کا آبادی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ کمرشل پٹی عبور کرتے ہی آدمی گاؤں کے باسیوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ محض اسی خوبی یا خرابی کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ 2 روز پہلے کرشن کمار کے حلیے کا ایک آدمی کسی کے ساتھ گاڑی میں آبادی سے گزرا تھا اور باغات کی طرف جانے والی سڑک پر چلا گیا تھا۔ وہ ایک باغ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہاں یکا یک پر اسرار گاڑیوں اور افراد کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ اوور۔ ابھی تک یہ صرف اطلاعات ہیں یا ان کی تصدیق ہو چکی ہے؟ اوور۔ میں نے پوچھا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حریف بہت چالاک ہے، اسے کوئی سن گن ملی تو وہ فرار ہو جائے گا۔ میرے 3 آدمی وہاں ہوٹل کے آس پاس موجود ہیں۔ انہوں نے باغوں میں کام کرنے والے مقامیوں سے ان اطلاعات کی تصدیق کر لی ہے۔ کرشن کمار کے وہاں پہنچنے کے بعد 3 گن مین بھی اس فارم پر پہنچے ہیں جو دن رات کاٹیج کے گرد 4 پائیوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اوور۔ گڈ۔ وہ شہر سے اتنی دور ہے تو اس کا سراغ لگا کر تم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اوور۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہاں آپریشن کے لیے ہمیں کراچی سے مزید نفری لے جانی ہوگی، اس کے لیے چند گھنٹوں کا وقت درکار ہوگا۔ اوور۔ فی الحال اس سے دور رہ کر نگرانی کرتے رہو، وہ نکل جانے کی کوشش کرے تو پوری قوت سے اسے روک کر پکڑ لیا جائے، دوسری صورت میں اسے کسی چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں۔ میں جلد ہی اگلا لاحہ عمل بتاؤں گا۔ اوور اینڈ آل۔ فون پر لمبی لمبی ہانک رہا تھا اور اتنا بزدل ہے کہ کراچی سے میلوں دور جا کر ویرانے میں چھپا ہوا ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، یہ بزدلی نہیں، اس کی احتیاط ہے۔ آئی بی والے اسے شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور وہ میمن گوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی تصحیح کی، اتنے زیادہ محتاط لوگ اسی قدر خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری منطق ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سنی جانے والی یہ افواہیں درست ہیں کہ وہ شہروں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے اور ویرانوں میں خوش رہتا ہے۔ ویرا نے منہ بنا کر کہا، یہ اس کا پہلا سراغ ہے، اب دیکھو کہ ماروتی کیا خبریں سناتی ہے۔ سلطان شاہ بولا۔ وہ آپس میں فکرے بازی کرتے رہے۔ میری اور ماروتی کی ملاقات کے حوالے سے ویرا مجھ پر چوٹیں بھی کرتی رہی، لیکن میں اس کی ہر بات سنی انسنی کرتا رہا۔ 5:30 بجے اول خان کا فون آ گیا۔ اس نے حیرت سے بتایا کہ ہوٹل کے ریکارڈ کے مطابق ماروتی اپنے اصل نام سے اسی ہوٹل کا ایک کمرے میں اکیلی مقیم تھی۔ وہ صبح سویرے کسی سامان کے بغیر ہوٹل پہنچی تھی، کسی ساز و سامان کے بغیر مختصر مدت کے لیے ہوٹل میں تنہا قیام کرنے کے ارادے سے آنے والی خواتین میں ہوٹلوں کا عملہ خصوصی دلچسپی لیتا ہے۔ بظاہر نیچے سے اوپر تک کا سارا عملہ نئے گاہک کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا ہے، سر جھکائے اپنے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن مہمان کی کمرے کی طرف روانگی کے بعد کچھ دیر کے لیے ہیجان امیز چہ مگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی جملہ مصروفیات پر عملے کی نگاہیں رہتی ہیں، مگر انہیں بنک تک نہیں مل پاتی کہ انہیں کسی غیر ضروری توجہ کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ ماروتی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ عملے کے افراد اس
کے بارے میں پوری طرح باخبر تھے۔ اول خان نے ہوٹل کے عملے کو اپنے اعتماد میں لے کر چھان بین کی تو اسے معلوم ہوا کہ ہوٹل پہنچنے کے بعد سے ماروتی اس وقت تک مسلسل اپنے کمرے میں گھسی رہی تھی اور شاید دیر تک سوتی رہی تھی، کیونکہ اس نے 2:30 بجے کے قریب کمرے میں ہی کھانا منگوایا تھا۔ اس دوران میں اس کے پاس کوئی ملاقاتی نہیں آیا تھا، اس نے کسی کو فون کیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی کال آئی تھی۔ اول خان کو ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر کہیں کوئی ایسا مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا تھا جو میرے لیے کوئی خطرہ ثابت ہوتا۔ میرے لیے وہ تمام باتیں حیران کن تھیں۔ جگدیش کے بیان کے مطابق ماروتی رات کے 1 بجے اپنے گھر سے خفیہ طور پر باہر نکلی تھی۔ اس وقت سے صبح سویرے تک کہاں رہی اور کیا کرتی رہی، اس بارے میں اول خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ممکن تھا کہ اس دوران میں وہ ربی کی تلاش میں شہر کے مختلف حصوں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہو۔ ربی سے ملاقات اور مشورے کے بعد شاید ماروتی نے گھر واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے شام کو مجھ سے ملنا تھا۔ اس ملاقات کے لیے اسے ایک مرتبہ پھر گھر سے نکلنا پڑتا اور جگدیش سے کوئی بہانہ کرنا پڑتا۔ اس کے پاس ربی کی تلاش کا معقول عذر موجود تھا۔ اس نے اپنی اکلوتی غیر حاضری کو مجھ سے ملاقات تک طول دینے کا فیصلہ کر کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ اول خان نے جگدیش کو رات گئے میرا فون نمبر دے دیا تھا۔ ماروتی وہ نمبر ربی کو بتا دینے کے بعد ہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ اسے وہ نمبر جگدیش سے رابطہ کرنے کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ اس نے وہ رابطہ ربی کی کمی گاہ سے کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہوٹل پہنچنے کے بعد اسے کسی کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہوٹل میں رہ کر وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی تھی وہ اس کا اور جگدیش کا معاملہ تھا جس میں بھی ملوث ہو گیا تھا۔ اول خان سے بات ہونے کے بعد میرے ذہن میں ماروتی کے خلاف جڑ پکڑنے والے خیالات کمزور پڑنے لگے، لیکن یہ احساس بھی ستانے لگا کہ ہوٹل والے ماروتی کی ذات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد میں ان کی نگاہوں کا نشانہ بننے سے نہیں بچ سکوں گا۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے باوجود اول خان اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ماروتی سے مذاکرات کے خاتمے اور میری واپسی تک وہ 5 بہت قریب رہیں گے۔ وقت گزرتا رہا مگر روانگی کی تیاری کے لیے میرے قدم نہیں اٹھ سکے۔ ماروتی کی مجھ سے اصل گفتگو فون کے ریسیور کے ذریعے ہوئی تھی، لیکن اس نے اسپیکر فون پر جو کچھ کہا تھا وہ اس کے عزائم کی عکاسی کے لیے بہت کافی تھا۔ میں اپنے دل پر ان باتوں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کسی اور کی فکر نہیں تھی، بس غزالہ کے مجروح جذبات کا پاس تھا جو میں اس سے نظریں چار کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے بیٹھنے کے بجائے بلا وجہ گھر میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا ماروتی ربی موہن سے ملاقات کا ارادہ نہیں ہے؟ 6:15 بجے ویرا نے دھیمی آواز میں چٹکی لی۔ میں اسے گھورتے ہوئے بولا، وہاں جانے کے لیے مجھے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اٹھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ جانا ہے تو وقت پر جاؤ ورنہ مت جاؤ، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجھے بھی بہانہ درکار تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے بدن پر موجود لباس صاف ستھرا لیکن کچھ شکن آلود تھا۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر بال سنوارے، جوتے پہنے اور گاڑی کی چابی لے کر گھر سے سیدھا نکلتا چلا گیا۔ مجھے ماروتی سے مل کر لوٹ آنا تھا۔ کسی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اول خان اپنے 4 مسلح آدمیوں سمیت ہوٹل میں موجود تھا۔ میں نے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سلطان شاہ کے ساتھ ویرا بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے پورچ میں نکل آئی۔ میں گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنے کے بعد چند ثانیوں کے لیے رکا رہا لیکن غزالہ کی جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ گاڑی پھاٹک سے نکال لی۔ ماروتی نے مجھے وقت کی پابندی کے لیے تاکید کی تھی۔ میں قدرے تیز رفتاری مگر احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا ہوا مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی ملاقات کے بارے میں میرے دل و دماغ میں کشمکش جاری تھی۔ اس نے وقت پر پہنچنے کی تاکید کی تھی تو میں بھی وقت سے ذرا پہلے وہاں پہنچنے میں اپنی حد تک محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی ایک مناسب جگہ پارک کر کے میں نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگائی اور نیچے اترتے وقت دروازہ لاک کر دیا۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ جب میں نے موہن ہاؤس میں ماروتی کی پہلی جھلک دیکھی تو میرے دل میں اس سے مخاطب ہونے کی ایک بے ساختہ خواہش جاگ اٹھی تھی۔ اگر وہ اپنے مقام سے گر کر عامیانہ انداز میں مجھے ترغیب دینے کی کوشش نہ کرتی تو شاید میری وہ خواہش اور بڑھ جاتی، لیکن ماروتی نے جگدیش سے مشتعل ہو کر جس طرح اپنے نسوانی وقار کو ٹھیس پہنچائی
पहुंचाई थी, इसने मुझे मारवती से बददिल कर दिया था। मैंने रेस्ट वॉच देखकर ठीक 7 बजे होटल में कदम रखा और कुछ आगे जाते ही मुझे लॉबी के एक सोफे पर मारवती नजर आ गई। हल्के से मेकअप और बड़े बड़े सफेद फूलों वाले गुलाबी लिबास में वो शोला ज्वाला बनी हुई थी। मुझे देखते ही इसने दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी जगह छोड़ दी। इसके करीब पहुंचने तक मेरी मुतजस्सिस निगाहें ये जायजा ले चुकी थी कि STF के कम से कम 2 शनासा चेहरे मारवती के आसपास मौजूद थे। इन दोनों ने कमीज और पतलूनें पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों जैसे ही नजर आ रहे थे। तुम वक्त के बहुत पाबंद हो। मारवती गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए बोली, ठीक 7 बजे पहुंचे हो। तुम रात को घर से इन ही कपड़ों में निकली थी। मैंने इसके सरापा पर नाकदाना नजरें डालते हुए पूछा। ओह, मेरी एहतियात के बावजूद ये खबर तुम तक पहुंच गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे इतनी खबर रखोगे। इतना महजूज होने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कोई सवाल किया था। ये जोड़ा मैंने अभी 6 बजे एल्फी से खरीदा है। घर से मैं सुरमई सूट में निकली थी। वो मुझे अपने हमरा लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोली, इतनी रात को मैं ऐसे कपड़ों में आजादी से घूम फिर सकती थी। तुम इस कदर खामोश और संजीदा क्यों हो? क्या मैं इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ? लिफ्ट हरकत में आने के बाद इसने इठलाकर पूछा। लिफ्ट में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इस बारे में सही राय देने का हक सिर्फ रवि को हासिल है। मैं क्या कह सकता हूँ? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन्हें तो मेरे बदन पर हर लिबास बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि रात मैंने इन्हें ढूंढ निकाला था। ये मालूम है कि तुम पहाड़ जैसी रात कहीं गुजारने के बाद सुबह सवेरे इस होटल में आई थी। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खोलकर हम बाहर निकले और राहदारी के सिरे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में रूम सर्विस के 2 वेटर्स ने हमें बहुत अदब से सलाम किया था। मारवती बहुत मसरूर और मगन थी, मगर मैं अंदर ही अंदर कटा जा रहा था। राहदारी के सिरे पर वाकया मारवती का दोहरा कमरा वाकई बहुत शानदार और कशादा था। बहुत खूबसूरती से सजी हुई खनक निशिस्तगाह के अंदरूनी दरवाजे से गुजरकर हम पुरशकू ख्वाबगाह में पहुंच गए। मारवती ने बेतकल्लफी से मुझे धकेल कर एक नरम जहाजी साइज के सोफे पर धकेल दिया और हंस पड़ी। ताजा फलों से लदी हुई फ्रूट बास्केट मेरे सामने रखकर इसने पूछा, क्या पीना पसंद करोगे? खोलती हुई ताजा चाय, मैंने बेतकल्लफी से कहा। कमरे में कदम रखते ही मेरे मूड में हल्की सी तब्दीली आ गई थी। मैंने ये कमरा अपने असल नाम पर बुक कराया है। मैं गैर मुस्लिम हूँ। मुझे कमरे में हॉट ड्रिंक्स भी मिल सकते हैं। मैं हॉट ड्रिंक नहीं पीता। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ भी मंगवा सकती हो। थैंक यू। वो एक अदा से मुस्कुराई। मैं बलानोश नहीं हूँ। स्कॉच का एक लार्ज बैग लूंगी, थोड़ा सा सुरूर आ जाता है। ये कहकर वो इंटरकॉम की तरफ मतवज्जो हो गई। रूम सर्विस को ऑर्डर देकर वो एक अलग सोफे पर आ बैठी। हाँ, तुम पिछली रात के बारे में पूछ रहे थे। इसे लिफ्ट में अधूरी रह जाने वाली बात याद थी। मैं टैक्सी में सीधी अनिल के घर गई थी। वो वहाँ नहीं था। अनिल ने टैक्सी को फारग करके अपनी गाड़ी निकाल ली। 4 घरों से नाकाम लौटने के बाद सुबह 4 बजे हम मलीर में किसी के बताए हुए पते पर पहुंचे। वो मुझे मालूम नहीं था। रवि वहीं मौजूद थे। इनसे बात करके हम लौट आए। अनिल मुझे होटल के पोर्च में उतार कर चला गया। रात भर की नींद जाया होने से इसका हाल बुरा हो रहा था। जगदीश को मालूम है कि तुम रवि को तलाश करने में कामयाब हो चुकी हो? मैंने पूछा। इसे बता देती तो मुझे घर लौट जाना पड़ता। रवि से मिलने के बाद मैंने इससे कोई राब्ता नहीं किया। फिर इसने हमारा फोन नंबर तुम्हें कब दिया था? मैंने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी दूर तक मेरा पीछा किया जाएगा। मैंने मलीर जाते हुए अनिल के मोबाइल से बाया जी को फोन पर बताया था कि मैं रवि की तलाश में शहर की खाक छानती फिर रही हूँ। इसी वक्त इसने मुझे तुम्हारा नंबर बताया था। इसका ख्याल था कि रवि इस नंबर के जरिए अपने पीछे लगे हुए लोगों को शिनाख्त कर सकते हैं। होटल की रूम सर्विस बहुत मुस्तैद थी। दरवाजे पर दस्तक देकर बावर्दी वेटर ऑर्डर की हुई अशिया ले आया। ट्रे से सब कुछ मेज पर सजाने के बाद इसने सफेद लिफाफे में ब्लैक डॉग के निप निकालकर मारवती के लिए गिलास बनाना चाहा, मगर मारवती ने इसे रुखसत कर दिया।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔